بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنی دم پر پاؤں آئے تو تکلیف کا احساس تب ہوتا ہے۔ اب خواجہ سعد رفیق ہوں یا خواجہ آصف ہوں، ان کی دم پر جب پاؤں آیا ہے تو انہیں بھی تکلیف کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا ناظرین، اب یہاں پر جو دم ہے یہ محاورتاً استعمال کی جا رہی ہے، یعنی جب خود کو تکلیف ہوتی ہے تو احساس بھی ہوتا ہے۔ اب خواجہ آصف کا کیا کہنا ہے؟ خواجہ آصف کا کہنا ہے، میرے گھریلو ملازم ہیں، ان کے گاؤں کے اندر ایک ٹرانسفارمر جل گیا۔ اب خواجہ آصف نے لیسکو کے سی او جو کہ ان کے جاننے والے تھے انہیں کال کی، ان سے کہا کہ ان کا ٹرانسفارمر جو ہے صحیح کر دیں۔ وہاں پر ملازمین آتے ہیں، انہوں نے ٹرانسفارمر کی مرمت کی۔ اب ٹرانسفارمر کی جب مرمت کی گئی تو ملازمین نے کہا کہ 80,000 روپے اس کا بل ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، 80,000 روپے ملازمین کو دیے، انہوں نے کوئی رسید کوئی بل نہیں دیا اور وہاں سے چلتے بنے۔ اب یہاں پر خواجہ آصف چیخ اٹھے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ یہ حال ہے کہ ایک سابق بجلی کا وزیر، وہ خود ہے، سفارشی ہو اور موجودہ کابینہ کا رکن بھی ہو، اس کی سفارش پہ بھی واردات سے گریز نہیں کیا جاتا۔ عام صارف کا کیا حال ہوگا؟ رقم کی باقاعدہ ادائیگی ہوئی ہے، لیسکو رسید سے انکاری ہے۔ اب نظر یہاں پر سوال تو ایک اور بھی ہے خواجہ آصف سے۔ ایون فیلڈ کی رسیدیں مانگی گئی، آج تک رسید نہیں دی گئی، لیکن جب خواجہ آصف کو رسید نہیں ملی تو وہ چیخ اٹھے ہیں۔ اب یہاں پر خواجہ آصف کو سوچنا چاہیے، اپنی دم پر پاؤں آیا تو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یہی ہر دم دبائی جا رہی ہے، یعنی کہ عوام کی دم پہ کب سے پاؤں رکھا گیا ہے، دم پہ نہیں بلکہ گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے۔ کتنی تکلیف ہوگی عوام کو۔ ساتھ میں خواجہ سعد رفیق۔ اب نظیر، خواجہ سعد رفیق کا کیا کہنا ہے؟ کل انہیں جب وہ جا رہے تھے گلگت بلتستان، انہیں راستے میں روکا گیا، ایئرپورٹ روڈ کو بند کیا گیا، انہیں وہاں پہ کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد وہاں سے واپس گئے اور ان کا کیا کہنا ہے؟ اب نظام کو جب اپنی دم پر پاؤں آیا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نظام سے میکسیمم بینیفٹ لیتے رہے اور لے بھی رہے ہیں۔ اب ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ گھنٹوں کی خجل خواری کے بعد واپس لوٹ آئے ہیں، بے حسی اور نالائکی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ عذرائے کرم دہشت گردی کی اطلاع والی کہانی سنانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نظام کو، حکومت کو سنا رہے ہیں۔ حکومت کس کی ہے؟ ان کی اپنی پارٹی کی ہے۔ نظام کو بھی سنا رہے ہیں کہ آپ نے راستے بند کیے تو اب ہمیں دہشت گردی والی کہانی نہ سنائیے گا، یعنی آپ نہ کہیے گا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیکیورٹیز ایشوز تھے، دہشت گردی کے واقعات ہونے والے تھے، اس لیے روکا گیا۔ یعنی یہاں سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ خود مان رہے ہیں کہ اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، یعنی پاکستان کے اندر حکومتیں دہشت گردی کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کہانی نہ سنائیے گا، یعنی ایسی کہانیاں ماضی میں سنائی جاتی رہی ہیں۔ اب یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ نون لیگ کے منسٹر ہیں۔ اب ان دونوں منسٹرز کے بیانات کو دیکھا جائے تو یہاں پر کیا لگ رہا ہے؟ خود خواجہ آصف کا اقرار ہے کہ نظام کہاں پہ پہنچ گیا ہے، کرپشن اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر گئی ہے۔ عمران خان چیختے رہے کہ یہ ساری کی ساری پارٹیز کرپٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ فوج کو کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ بات ثابت ہوئی۔ پھر اس کے بعد عمران خان کہتے رہے کہ ان کرپٹ لوگوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، ان کو سزائیں دی جائے، لیکن اس کے بعد جو بھی حالات رہے پھر یہی پارٹیز آج اقتدار کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نظام کو تو کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اپنی دم پہ پاؤں آیا اور خود رشوت دینا پڑ گئی تو پھر سمجھ آئی کہ کتنی بڑی کرپشن ہے جو کہ ہر جگہ پر جاری ہے۔ یہ دونوں بیانات جو ہے اس نظام کی حقیقت کو مکمل طور پر جہاں پر بے نقاب کرتے ہیں، تو وہاں پر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہی سب کچھ تو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن عوام مسلسل برداشت کر رہی ہے۔ اچھا ناظرین، اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ طلال چودھری، ان کے کچھ بیانات ہیں، بڑے افسوسناک بیانات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اچانک سے آخری 7 دن میں شکایت پیدا ہو گئی، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ گلگت کا رزلٹ مسلم لیگ نون کے حق میں جا رہا ہے اور بڑا کمفرٹیبلی وہاں سے ہم الیکشن جیتنے جا رہے ہیں۔ یعنی ان کا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہاں پہ رزلٹ ہمارے حق میں ہے۔ اگر آپ کے حق میں رزلٹ ہے، اگر آپ کے حق میں رزلٹ ہے تو پھر آپ اسد قیصر کو، جنید اکبر کو وہاں پر جانے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ان کے راستے کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ خوف کیا ہے؟ اگر آپ جیت رہے ہوتے تو آپ انہیں سمپلی کہتے کہ آپ لوگ آئیں یہاں پر، آ کر آپ بھی کیمپین کریں، اور اس کے بعد آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ جیت رہے ہیں، تو پھر ان کی کیمپین سے کیا آپ تھوڑا ہی ہار جائیں گے؟ لیکن یہاں پر خوف کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اب آگے طلال چودھری نے شہزاد اقبال کے پروگرام میں کیا کہا؟ پی ٹی آئی گراؤنڈ پر ایسا ماحول بنانا چاہتی ہے جس سے لوگوں کو اصلیت کی بجائے اپنے بیانیے پر قائل کیا جا سکے۔ اب یہ ان کا بیان ہے۔ آگے سے شہزاد اقبال نے زبردست جواب دیا ہے۔ ان کا جواب کیا ہے؟ گراؤنڈ پر اس وقت وہی صورتحال نظر آ رہی ہے جو 8 فروری کے الیکشن کے وقت نظر آ رہی تھی۔
اس وقت بھی آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم جیتیں گے، لیکن آپ کو کوئی بڑی اکثریت نہیں ملی۔ ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ میں یہاں پر دھاندلی کی بات نہیں کر رہا۔ اب ناظرین یہاں پر حقیقت کیا ہے؟ اگر ان لوگوں کی حقیقت کو دیکھا جائے تو کیا انہیں خوف نہیں ہے؟ انتہائی خوف ہے۔ کس چیز کا خوف ہے؟ کہ یہ لوگ ہار رہے ہیں، اس لیے روکا جا رہا ہے، لیکن دعوے بڑے بڑے کی جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک جانب اسد قیصر کو روکا گیا، کل ان کو بھی روک لیا گیا کہ آپ بھی نہیں جا سکتے، این او سی نہیں ہے، یعنی آپ وہاں پر جا کر کیمپین نہیں کر سکتے، آپ ایم این اے ہیں، آپ وہاں جا کر کیمپین نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ بھی بہت جلد جو ہے گلگت بلتستان جا رہے ہیں، جہاں پر نواز شریف وہاں پر خطاب بھی کریں گے، الیکشن کیمپین کریں گے، جلسہ ہوگا، اور مریم نواز بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ اب یہ کس بنیاد پر جا رہے ہیں؟ یہ کون سی این او سی لے کر جائیں گے؟ انہیں کیوں نہیں روکا جا رہا؟ وہاں پر ویڈیوز ہیں سامنے آ رہی جہاں پر پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ بلاول بھٹو ہوں، آصفہ بھٹو ہوں، چاہے وہ جو امیر مقام ہوں، وہاں پر عطا تارڑ بھی موجود ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں وہاں پر پروٹوکول مل رہے ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو آج بھی دبایا جا رہا ہے، اور نظام کیا دعوے کر رہا ہے؟ جب آپ پاکستان تحریک انصاف کی دم پہ نہیں بلکہ ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کی اپنی دم پہ چھوٹا سا پاؤں آتا ہے تو آپ چیخ اٹھتے ہیں۔ یہ اس نظام کی حقیقت ہے۔ ناظرین جب تک یہ نظام اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرے گا، عوامی رد عمل جو ہے وہ بہت شدید ہے۔ عوام کے اندر ان کے لیے محبت جو ہے وہ کہیں پر موجود نہیں بلکہ نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دباؤ کس قدر زیادہ ہے؟ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتنے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن ہیں جو کہ وہاں پر امیدوار ہے اختر، ان پر دباؤ ڈالا گیا، انہوں نے الیکشن سے وڈرا کر لیا، یعنی دستبردار ہو گئے۔ اب خالد خورشید کا کہنا ہے کہ ہم وہاں پر بہت جلد اپنا دوسرا شخص کھڑا کریں گے، چونکہ ہمارے جو شخصیت تھی اس کے اوپر دباؤ ہے، یعنی اختر جو ہے وہاں پہ ان کے اوپر دباؤ تھا جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی سیٹ سے دستبردار ہو گئے۔ اس قدر زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اب شفیع جان پروگرام کے اندر بیٹھے ہیں، اب ان کا کہنا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہمیں دھاندلی کا شک رہا تو پھر ہم راستے بند کر دیں گے، عوام کی بس ہو چکی ہے۔ وہ پروگرام میں موجود تھے ابصار عالم کے ساتھ، وہاں پر ان کا کیا کہنا ہے؟ گلگت بلتستان میں عملی طور پر تحریک انصاف جیت چکی ہے، ہم نے صرف ووٹ کو محفوظ بنانا ہے، اس پر کام کرنا ہے، اس کے لیے راستے بند کرنے پڑیں گے، عوام فیصلہ کر چکی ہے، نشان ہم سے چھینا گیا، ہمارے ایم پی ایس کو گرفتار کیا، پھر صوبہ بدر کیا، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی قیادت مسلسل کیمپین کر رہی ہے، یہ دھاندلی کے مترادف ہے، کل لیڈرشپ میں کچھ لوگ ہمارے گلگت جانے کی کوشش کریں گے۔ اب انہوں نے واضح کہہ دیا کہ ہم اگر وہاں پر یہ سسٹم جاری رہا تو راستے بند کر دیں گے، عوام تیار ہے، بلکہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر ریئلٹی کیا ہے۔ 4 سال کی بھرپور کوشش کی گئی عمران خان کو توڑنے کی، پارٹی کو توڑنے کی، کارکنان کو توڑنے کی، لیکن کیا ناظرین آج اگر حقیقت کو دیکھا جائے گراؤنڈ کے اوپر تو کیا یہاں پر پارٹی ٹوٹ گئی ہے؟ عمران خان جھک گئے ہیں؟ کیا یہاں پر عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیا گیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بہت دفعہ بہت سارے لوگوں نے کہا، ایون کہ خواجہ سعد رفیق بھی کہتے رہے کہ کسی بھی سیاسی حقیقت کو آپ جو ہے مٹا نہیں سکتے، اسے اریز نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان سیاسی حقیقت ہے، ایسی حقیقت کہ جو اس وقت پاکستان کی مقبول ترین حقیقت ہے۔ نظام نے بھرپور زور لگایا، لیکن چونکہ نظام کی بنیاد کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی عمران خان کی پاپولیرٹی میں کہیں پر کمی نہیں بلکہ پاپولیرٹی اس قدر زیادہ ہے کہ 4 سال بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے، الیکشن نظام کی چھیڑ بن چکا ہے، الیکشن کا خوف ہے کہ نظام آج بھی روکنے پہ آیا ہوا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔